جاتی تو ان مولوی صاحب سے بڑا نماز والا تو ابلیس تھا. ابلیس سے زیادہ نمازیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں. اس نے 650 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی ہے. کس کی بولو؟ اللہ کی 650 کروڑ برس عبادت کی. جنت میں رہا, فرشتوں کا سردار بن کے رہا. اب مجھے بتاؤ, نمازوں پر نمازیں پڑھتا رہا, فرشتوں کا سردار رہا. جب اللہ نے اس کو جنت میں رکھا, فرشتوں کا سردار بنایا, تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذلیل و خوار بھی ہوگا, یہ شیطان بھی بنے گا, یہ مردود بھی بنے گا, یہ خبیث بھی بنے گا, یہ ذلیل و خوار بھی بنے گا؟ اللہ کو معلوم تھا, پھر بھی اللہ نے جنت میں رکھا. کہاں رکھا تھا بولو؟ جنت میں رکھا تھا. اب سنو, ریزن کیا تھا رکھنے کا, مقصد کیا تھا رکھنے کا؟ اللہ پاک کو, شیطان کو جنت میں رکھنے کا. جو اس نے عبادتیں کی ہیں 650 کروڑ برس, اور اس سے عبادت کروانے کا ریزن کیا تھا؟ اور جو انہیں 650 کروڑ برس جو نمازیں پڑھی, پڑھوانے کا ریزن کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے, اے لوگو, میں نے اس کو جنت میں رکھا, اور میں نے ہی اس سے نمازیں پڑھوائی, میں نے ہی اس سے عبادت کروائی, اور میں نے ہی اس کو جنت سے نکال دیا, شیطان قرار دے دیا, ملعون قرار دے دیا, مردود قرار دے دیا, خبیث قرار دے دیا. بلکہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے, اے لوگو, جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کا عشق ہوگا وہ جنتی بھی ہوگا, ایمان والا بھی ہوگا. سنو, اگر کوئی سمجھے کہ صرف نماز کام میں آ جائے گی, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نماز کا مخالف ہوں, میں نماز کو منع کروں, نہیں. ہمارا کھانا بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. مگر نماز کے ساتھ ساتھ عشق رسول ضروری ہے. عشق رسول نہیں تو نماز نہیں. اگر دل میں عشق حسین نہیں تو نماز نہیں. اگر دل میں عشق غوث اعظم نہیں تو نماز نہیں. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے, لوگوں, سب کچھ نماز کو نہ سمجھ بیٹھنا. سلام کو بھی سمجھنا پڑے گا, میلاد کو بھی سمجھنا پڑے گا, حسین کو بھی سمجھنا پڑے گا, غوث کو بھی سمجھنا پڑے گا, مدائے پاک کو بھی سمجھنا پڑے گا. میں بتانے جا رہا ہوں, اللہ پاک فرماتا ہے, سب کچھ نماز کو نہ سمجھ لینا. اگر سب کچھ نماز ہی ہو جاتی تو شیطان کو جنت سے ہرگز نہیں بھگایا جاتا. شیطان کو جنت سے ہرگز نہیں بھگایا جاتا. اگر نماز ہی سے جنت مل جاتی تو ہم ابھی جنت میں پہنچی بھی نہیں ہیں. یہ مولوی صاحب تو ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں. ان کا باپ تو جنت سے بھگا دیا گیا, اس کی نمازیں قبول نہیں کی گئیں, ایسی نمازیں منہ پہ مار دی گئیں. اللہ پاک نے فرمایا تھا, میرے رسول کو اللہ پر قبول کر, آدم کو تعظیمی سجدہ کر, کیونکہ ان کی پشت میں, ان کی پیشانی میں نور محمدی جلوگر ہے, محمد الرسول اللہ کا نور جلوگر ہے. اللہ پر تعظیمی سجدہ کر لے. یہ کہنے لگا, میں ہرگز نہ کروں گا, میں ہرگز نہ کروں گا. اللہ پر اللہ فرماتا ہے, اگر تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی تعظیم نہ کرے گا, آدم کو تعظیمی سجدہ نہ کرے گا, تو سن لے, میری بارگاہ سے نکل جا, تیری نمازیں کام میں نہیں آنے والی ہے. صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ بتانا چاہتا ہے, اے لوگوں, اچھے عمل کرو, صرف نماز ہی سے تمہیں جنت نہیں ملے گی. اگر چاہتے ہو جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو غوث اعظم کو پیار اپنے دل میں بسا لو, حسین کا اپنا دل میں پیار بسا لو. جنت بھی تمہاری ہے, رسول بھی تو. پیارے بھائیوں, خیر اللہ کریم ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے پیارے بھائیوں, مجھے دوسری جگہ کل جانا ہے, اور ابھی بھی باخدا فون آ رہے ہیں کہ جگہ سے ایک جگہ بورے کی بونڈری ہے. اشفاق مستری کو 3 سال سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں, انشاءاللہ آنے والے سال میں آ جاؤں گا, آنے والے سال میں آؤں گا. مگر 3 سال سے مسئلہ بنتا ہے کہ ادھر آ جاتا ہوں یا کہیں اور چلا جاتا ہوں, جانا نہیں ہو پاتا پیارے بھائیوں. اور ان کی ابھی بھی کئی ساری کولیں ہیں مگر میں نہیں جانے پایا. خیر وقت زیادہ ہو رہا ہے, آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں, کائے کی کریں, اور اپنے اماموں کو پہچانیے, صحیح امام کے پیچھے نماز پڑھیے. میدان کربلا میں بھی تو 2 جماعتیں ہو رہی تھی, یزید بھی پڑھ رہے تھے, یزید کے چاہنے والے بھی پڑھ رہے تھے, اور ادھر حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے. ادھر جماعت الگ تھی, ادھر جماعت الگ تھی. بولو, اگر ایک جماعت سے کام ہو جاتا تو حسین کبھی نہیں کرتے اپنی جماعت الگ, یہ یزیدی کبھی نہیں کرتے اپنی جماعت الگ. پتا چلا انہوں نے الگ کی ہے جماعت, انہوں نے الگ کی ہے نماز کی جماعت. پیارے بھائیوں, پتا یہ چلا کہ حسینیوں کی نماز
عقیدوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، حسین کی نماز جماعتیوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، حسین کی نماز غدار اولیاء کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، حسینیوں کی نماز جو ہے جو غوث اعظم کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، جو امام حسین کو برا کہتے ہیں، مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، حسینیوں کی نماز ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر ساروں کو اچھا سمجھو گے، تم کہتے ہو ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے تمہاری، کسی کو اچھا نہیں کہتے، اللہ پاک تو برا کہہ رہا ہے۔ پڑھو قرآن پاک، اللہ پاک کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب یہ منافقین سے کہہ دو، اے میرے رسول یہ منافقین کو منافقت سے کہہ دو، ان کا لقب منافق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا قل یا ایھا الکافرون، اللہ پاک کہتا ہے اے میرے محبوب ان کافروں سے کہہ دو۔ اگر کافروں کو کافر نہیں کہا جاتا تو اللہ پاک کہتا ہی نہیں کافروں کو کافر، منافقوں کو منافق نہیں کہتا، تو اللہ نے غلطی کر دی کافروں کو کافر کہہ کے۔ جیسے تم کہتے ہو نا یار امام صاحب پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے امام صاحب کا تو کام ہے برائی کرنا، لگاؤ اللہ پہ فتویٰ۔ اللہ نے پھر منافق کیوں کہا انہیں نماز پڑھنے والوں کو؟ وہ منافق نماز پڑھتے تھے اور اللہ نے کہا یہ منافق ہیں، منافقت ہے ان کے اندر، یہ نماز تو بے شک پڑھ رہے ہیں تمہارے پیچھے مگر منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بتانا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، اگر سارے ہی اچھے ہو جائیں گے اور ساری جماعتیں اچھی ہو جائیں گی، سارے فرقے اچھے ہو جائیں گے، تو ابو جہل سے بڑا جنتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، عتبہ شیبہ سے بڑا جنتی کوئی ہو نہیں سکتا ہے، امیہ بن خلف سے بڑا جنتی کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لاؤ دلاؤ ابو جہل کو جنت، ان کا باپ نہیں دلا سکتا ہے۔ میرے رسول چاہلے تو عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور رسول نہ چاہلے تو ابو جہل چچا ہو کر کے بھی کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر سب کوئی جنت بانٹو گے، سب کوئی جنت دو گے، سب کو جنت ملے گی تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق، اگر سبھی جنتی ہوں گے تو یزید کو بھی جنتی بنا دو، ابو جہل کو بھی جنتی بناؤ، امیہ بن خلف کو بھی جنتی بناؤ۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں جنتی بنانا پڑے گا، اسماعیل دہلوی کو جنتی کہنا پڑے گا، قاسمی نانوتوی کو بھی جنتی کہنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سب بے ایمان ہیں، یہ ان میں کوئی جنتی نہیں، یہ سب جہنمی لوگ ہیں، اور میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں سب کے سب جنتی نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ رسول پاک فرماتے ہیں کلہم فی النار، میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، بولو کتنے؟ 72۔ میری امت میں 72 فرقے، کلہم فی النار، بلکہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اب رسول نے کہہ دیا جہنمی نے، اب ہم پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ امام صاحب نے کہہ دیا۔ رسول کہتے ہیں کلہم فی النار، 72 فرقے جہنمی الا واحد، ایک فرقہ لوگو جنتی ہے، سبحان اللہ، ایک فرقہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا آقا وہ فرقہ جنتی کون سا ہے، وہ جماعت جنتی کون سی ہے؟ تو رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ وانا اصحابہ، اے لوگو وہ فرقہ، وہ مسلک جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے، سبحان اللہ، جو میرے اور میرے رسول سے محبت کرتا ہے وہ فرقہ جنتی ہے۔ پیارے بھائیو تو آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ پہ امام کون ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات بتائیں، جو مولوی فاتحہ کو مانتا ہی نہیں ہو تم اس سے لگوا لو تو نیاز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا۔ جو سلام کو مانتا ہی نہیں ہو اس سے سلام پڑھوا لو تو سلام ہو جائے گا کیا؟ پھر تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ حسین کے لنگر و سبیر میں شامل نہیں ہوتا، وہ حسین کی اس کربلا کی داستان کو اس کا مولوی، بڑا مولوی جھوٹی داستان کہتا ہے اور غوث اعظم کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، خواجہ پاک کو ہجڑا کہتا ہے، ان کا بڑا مولوی توصیف الرحمان جو مدینے کا امام ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے چیلے چپاٹے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں، تمہاری نمازیں اس کے پیچھے کیسے ہو جاتی ہیں؟ غدار رسول ہے وہ تو، اور غدار رسول کے پیچھے وفادار رسول کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بولو تم غوث اعظم کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہو کیا؟ بولو، کیا تم